الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، اللہ کے رسول نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ متوجہ ہوا ہے، اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر چند خطبات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کس طرح اسوہ بنتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کے حوالہ سے سوچ اور فکر میں آنے والی بعض چیزوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا جا رہا ہے، جس میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ عرف اور عادت اور دین یا عبادت میں فرق کیا ہے۔ اسی حوالہ سے ایک عنوان جو ہمارے سامنے آتا ہے جس کو لوگ اختیار کرنے کے بعد بعض دفعہ بہت بڑی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہے دین کے اندر یا دین کے نام سے کوئی بات شروع کر لینا۔ اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں اصطلاح کے طور پر لفظ بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بدعت لغت اور زبان کے اعتبار سے نئی چیز کو کہتے ہیں جس کا پہلے وجود نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہ لفظ اور اس سے مشتق چیزیں بیان کی ہیں، اپنے بارے میں تعارف کرواتے ہوئے کہا بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کو سب سے پہلے بنانے والا ہے بغیر کسی مثال کے، کوئی چیز تھی نہیں، اس لیے اللہ کو کہا بدیع السماوات، تو وہ بدعت یعنی بے دال عین ہی سے ہے۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد فرمایا گیا قل، اے نبی کہو ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی، میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا، ایک تسلسل ہے رسولوں کا جو پہلی قوموں اور لوگوں کے ہاں جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں۔ اسی سے لفظ نکلا ہے بدعت، نئی چیز۔ اس لغت اور زبان کے معنی کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے نئی چیز سے مراد جس کا وجود پہلے نہ ہو۔ اس لیے یہ جو اصطلاح بدعت کی ہمارے ہاں استعمال کی جاتی ہے، اس کی تعریفیں اہل علم نے مختلف کی ہیں، لیکن یاد رکھیں جب بھی کسی چیز کی تعریف کا ذکر ہوتا ہے تو وہ انسانی کاوش ہوتی ہے، کوئی صریح الفاظ کے ساتھ اللہ رسول اصطلاحات کو بیان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے احکامات دین اور شریعت سے متعلقہ چیزوں کو بیان کیا ہے، مگر وہ کوئی ایسی کتاب یا ایسی شریعت نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ علمی چیزیں اسی طرح بیان ہو جس طرح کوئی کتاب کا مرتب بیان کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اہل علم انہی میں سے جو ہے وہ بات نکالتے ہیں اور پھر اس کے دلائل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو عام طور پر جو اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت کی تعریف خود بدعت ہے، مطلب آپ جو تعریف کر رہے ہیں یہ کوئی اللہ نے الفاظ بیان کیے ہیں، رسول کے الفاظ ہیں، واقعتاً ایسا نہیں، مگر کسی چیز کو بیان کرنا دین نہیں ہے، بلکہ اس کو
اپنے الفاظ کو یہ کہنا کہ یہ دین کے حصے ہیں، اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، یہ پھر جو ہے وہ بدعت کے اندر جو ہے وہ شمار ہو۔ خیر، یہ ایک ایسا نازک موضوع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب یا اس سے پہلے بھی مختلف اوقات کے اندر اس سے لوگوں نے بڑا غلط فائدہ اٹھایا ہے، یا کچھ لوگ فائدہ اٹھانے والے تھے اور کچھ لوگ وہ واقعتاً مخلص تھے مگر غلطی لگ گئی، یا یہ کہ وہ مقابل میں جب بات کو پیش کرتے تو ایسی چیزیں اختیار کر لیتے جو دین سے نہیں ملتی تھی، ان کی موافقت نہیں ہوتی تھی، مگر اس کو وہ جاری کر دیتے اپنی مجبوری کی وجہ سے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز جب عام لوگوں کے ہاں آئی ہے تو پھر خدا نہ خواستہ صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ میں اگر یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ یہ دین اور شریعت پر ایک نقب تھا، یہ ڈھاکہ تھا جو ڈالا گیا اس بدعت کے ذریعے، حلیہ بگاڑ دیا گیا دین اور شریعت کا۔ اور قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی قومیں خدا نہ خواستہ جب وہ گمراہی کی طرف گئی، جب وہ راہ راست سے ہٹی اور اتباع رسول کے مقابلہ میں انہوں نے جو چیز اختیار کی وہ ہوائے نفس تھی، وہ مفاد پرستی تھی، یا اسی طرح کی دیگر چیزیں تھیں کہ جس کو انہوں نے پھر دین بنا دیا۔ وہ دین تھا نہیں ہے، وہ شریعت نہیں تھی، وہ اللہ کی بات نہیں تھی، اللہ کے رسول کی بات نہیں تھی، اللہ رسول کی طرف منسوب کر کے اپنی بات کو اللہ رسول کی بات بنا دیا گیا۔ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ بعض دفعہ اخلاص کی بنیاد پر بھی آدمی اس غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ احتیاط لازم ہے دین اور شریعت کو لینے میں۔ اگر انسان جو ہے وہ نیکی کے حوالے سے بھی اپنے طور پر ایسی کوشش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اس سٹیج پر لے جاتا ہے کہ جہاں خدا نہ خواستہ وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ میں اللہ رسول سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والا ہوں اور اس پر عمل کرنے والا ہوں، یا یہ کہ اخلاص کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ یہ جو اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، اب اس کے مقابلہ میں ہم حقیر ہیں، لہذا ہمیں اس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے۔ جذبہ اس میں خیر کا ہے، خیر سے مراد نیت اس کی دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں مزید کام جو ہے وہ کروں گا۔ مگر قرآن مجید سے اور بالخصوص سنت اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اخلاص بھی اللہ کے ہاں بعض دفعہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اکثر جگہ پر ملتا ہے، انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر کی، سورہ ملک کی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری قدرت اور اختیار ہے، اور پھر فرمایا اس نے موت و حیات کو پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل، احسن عمل کون کرتا ہے۔ اس احسن عملہ کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا اخلصہ و اصوبہ، وہ خالص بھی ہونا چاہیے اور درست بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر خود ہی انہوں نے جب پوچھا گیا ما اخلصہ و اصوبہ، یہ خالص اور درست یہ کیا ہے مطلب، تو انہوں نے کہا ان یکن العمل خالصا ولم یکن ثوابا لم یقبل وَإِن يَكُنْ ثَوَابًا لَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ۔ اگر عمل ہو خالص مگر درست نہ ہو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، عمل ہو درست مگر اس کے اندر اخلاص نہ ہو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا قبولیت کے لیے یا احسن عمل بننے کے لیے کیا چاہیے؟ خالصاً صائباً یا خالصاً ثواباً، خالص بھی ہو اور درست بھی ہو۔
اب خلوص یا اخلاص کیا ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے، کوئی چیز اس کے اندر جو ہے وہ دوسری شامل نہ ہو. اور دوسری فرمایا وَثَوَابًا، ثواب کا کیا مطلب ہے؟ سواد کے ساتھ ہے. درست عمل کس کو آپ کہتے ہیں؟ تو فرمایا یکون سنتاً، وہ یہ کہ درست طریقہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کیا ہے، سنت رسول سے ثابت ہو. یہ ہے اخلاص اور ثواب. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر عمل صالح بنتا ہے. احسن عملہ جو ہے اس کا یہ مطلب ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو دوسری چیز ہے اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر اس عمل کو جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. خدا نخواستہ وہی چیز ہے جو ثواب نہ ہو یعنی سنت نہ ہو اور اس کے مقابل میں پھر کیا ہوتی ہے، وہ ہے بدعت. جب مقابل میں آ جاتی ہے چیز کو کہتے ہیں بدعت. میں آپ کو بجائے اس کے کہ کوئی ایسی علمی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں جس سے تاثر یہ ملے کہ ٹھیک ہے اس کی بھی بڑی گنجائش ہے، اہل علم نے جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اہل علم بڑے دیانتدار لوگ تھے، محدثین، ائمہ دین، فقہائے اسلام و عظام، وہ بہت بڑے لوگ تھے اور اخلاص کے ساتھ اور درست جو ہے وہ کام کرتے تھے، جزیات کو بیان کرتے تاکہ لوگوں کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے. اور پھر ان کے پیش نظر دین اور شریعت کی ساری چیزیں ما لہ وما علیہ یعنی جو اس سے موافق اور اس کے مخالف وہ ہوتی ہیں. اور پھر وہ ایسی بات بیان کرتے ہیں جو ان کے ہاں جو ہے وہ کامل بننے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے، یعنی مکمل بات بیان کرتے ہیں جس پر کوئی اعتراض نہ ہو اپنے طور پر. لیکن بعض دفعہ پھر جہالت کی وجہ سے لوگ یا اپنے مفاد کی وجہ سے وہاں سے ایسی چیزیں اچک لیتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت کے مقابلہ میں بدعت بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہ دین میں چیزیں دین کے نام پر اللہ کا قرب ہی حاصل کرنا ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ دیکھو یہ بات بظاہر جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے وہ یہی کہتے ہیں بھئی آپ اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی خلاف دین معاملہ ہے، یہ سنت کے مخالف ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے مقابل میں کوئی چیز ہے. حالانکہ یہ تو دین سے بھی آگے کوئی چیز ہے. تو بالکل ایسے ہی چیز ہے، نہ دین سے پیچھے کوئی چیز ہونی چاہیے نہ آگے ہونی چاہیے، دین ہونا چاہیے، پھر ہی جو ہے وہ خالص اور ثواب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اہل علم کیا کہتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ عز ابن عبدالسلام جیسا آدمی، امام شاطبی جیسے جلیل القدر فقی اور عالم لوگ، وہ بعض دفعہ جب چیزوں کو بیان کرتے ہیں مقاصد شریعت کے اندر اور دوسری کتابوں میں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے چیزیں کھل جائیں. تو انہوں نے الفاظ کے اندر بعض دفعہ بدعت کی ایسی قسمیں بیان کی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت مباح بھی ہوتی ہے، مستحب بھی ہوتی ہے، واجب بھی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں جب بدعت کے اندر یہ سب کچھ شامل ہے تو پھر اس کا مطلب وہ گمراہی تو نہ رہی. بعض دفعہ وہ عام ہوتی ہے، بعض دفعہ اس کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، بعض دفعہ وہ کرنا واجب ہو جاتی ہے، آپ اندازہ کریں. مگر ان کی یہ بات جو ہے اس کے پیچھے جو دلائل تھے اس کی وجہ سے اب اس کو جب عام کر دیا گیا اور جاہلوں کے سامنے بات آئی تو علم کی بات جاہل نہیں سمجھ پاتا، وہ اس کو پھر اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے اور ان لوگوں کی بات کو وہ سہارے کے طور پر لے کر حقیقت سے دور چلا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں مصلحت کی ہوتی ہیں، وقتی طور پر اسباب کے باوجود انسان نہیں کر پاتا، نہیں ہوتی. مثلا اس کی بڑی مثال اکثر بیان کی جاتی ہے کہ حتیم جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا حصہ تھا. حتیم جو لوگ حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو معلوم ہے، عام حضرات کے علم میں بھی ہوگا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم جو ہے وہ حدیث عہد، نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں حتیم کو کعبے کا حصہ بنا دیتا کہ ہے حصہ، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے اس عمل کی وجہ سے یہ دین سے پھر نہ جائیں کہ ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ نئی بات انہوں نے کیوں کر دی.
مطلب وہ غلط نہیں تھی. تو اس مصلحت کے پیش نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی اور رسول تھے انہوں نے بھی ایسا کام نہیں کیا. لہذا یہ جو مصلحت ہوتی ہے بعض دفعہ اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید ابھی اتر رہا تھا، آخری زندگی کے آخری لمحے تک پتہ نہیں تھا کہ کوئی بات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اور نازل ہو جائے. لہذا اس طرح مرتب شکل کے اندر صحیفوں میں قرآن مجید موجود اس طرح نہیں تھا جس طرح بعد میں ہوا. جناب ابوبکر صدیق نے، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اس وقت میں انہوں نے جن کو یہ ذمہ داری دی گئی انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ کام نہیں ہوا، میں تو ڈرتا ہوں یہ کیسے کروں، اس کی بجائے تو پہاڑ میرے اوپر گرا دیا جائے تو آسان ہے، یہ کام آسان نہیں. ان کے ذہن میں بھی یہ باتیں تھی، مگر آپ اگر غور کریں کہ وہ خلاف شریعت نہیں تھی. اس مقصد کے پیچھے، اس عمل کے پیچھے جو نیت تھی وہ بھی خالص تھی اور وہ کام درست بھی تھا کہ خود قرآن مجید اللہ کے رسول نے جمع کیا، مگر اس انداز سے وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ضرورتیں پیش آئی وہ نہیں تھا. قرآن مجید پر یہ زبر زیر جس کو ہم اعراب کہتے ہیں وہ نہیں تھے، بعد میں لگائے گئے. کتنی سہولت ہے، اگر ہم اس وقت بغیر اعراب کے قرآن ہوتا کون ہم میں سے؟ اس کے لیے تو کئی علوم پڑھنا پڑتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے یہاں زبر پڑھنی ہے یا زیر پڑھنی ہے، اس کے باوجود غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ کتنا بڑا کام ہے. یہ تدوین قرآن ہو، تدوین سنت ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یعنی جن کی اصل موجود تھی، کوئی نئی چیز نہیں تھی. مصلحت کی وجہ سے بعض دفعہ اس وقت وہ نہ اس پر عمل ہو سکا یا بعد میں نہ ہو سکا، جب ضرورت پیش آئی پھر لوگوں نے جو ہے وہ ہمت کر لی اور اس پر جو ہے وہ اتفاق کر لیا گیا. خیر یہ مسئلہ اتنا طویل الطلب ہے کہ اس کے لیے جب تک ساری چیزیں سامنے نہ ہوں شاید وہ اس کو سمجھنا قدرے مشکل ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب میں اس وقت جمعے میں آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں نہیں رکھ سکتا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، سب متفق ہیں اس بات پر کہ بدعت کوئی ایسی چیز ہے جو اچھی نہیں ہے. کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اس کا ذکر کیا ہے دین کے حوالہ سے کسی چیز کے اضافے میں یا کمی کے اعتبار سے، اللہ کے رسول نے اس سے ڈرایا ہے کہ بچنا. یہ وہی جرم جو عیسیٰ اور اس کے حواری اور اس کے ماننے والوں نے، مومنوں نے، وہ اسی نیت کے ساتھ کہ یہ تو پیغمبر ہے ہمیں تو بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے، انہوں نے جو ہے وہ دنیا چھوڑ دی، رہبانیت کو اختیار کر لیا. جذبہ نیک ہی تھا، اللہ کا قرب. بھئی اس دنیا کے اندر یہ جو علائشیں ہیں، یہ جو انسان پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کے مقابلہ میں اللہ کی عبادت بندہ اس طرح نہیں کر سکتا. چھوڑ دو اس کو، الگ ہو کر کرو، بس اللہ اللہ کرو، اس دنیا کی ضرورت نہیں. بظاہر جذبہ جو ہے وہ کتنا اچھا تھا، مگر وہ جو نبی دین لے کر آتے ہیں اس کے مطابق نہیں تھا. اللہ کی طرف سے جو ہے وہ انسانوں کو دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا. اس دنیا کے اندر رہ کر دین پر چلنا اور پھر دین کو اختیار کرنا اور پھر اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دین کے مطابق بنانا، یہی تو کارنامہ. دنیا کو چھوڑتے ہیں آپ، چیز جو نقصان دیتی ہے اس کے قریب نہ جائے، یہ کیا جو ہے وہ بہادری ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی، لیکن اس میں سے گزر کر، کانٹوں کی سرزمین میں سے گزر کر اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو بچا کر پھر نکل جانا، یہ جرأت اور بہادری کی بات ہے. تو یہ جو بدعت ہے اس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں کو آگاہ کیا کہ بچنا، پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں، کہیں تمہارے اندر بھی یہی چیز نہ آ جائے. ہر خطبے کے اندر، جس طرح کہ آپ بھی مسلمان جب بھی وہ مسنون خطبہ پڑھتے ہیں، آپ حضرات جو ہے وہ ہر خطبے میں سنتے ہیں، ہر جمعے کے اندر اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها. یہ جو محدثات ہیں، نئی چیزیں ہیں، وہی جو حدیث کے اندر فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو چیز ایجاد کر لی گئی جو اس میں سے نہیں ہے، رد، وہ مردود. من عمل عملا لیس علیہ امرنا، یہ اس کی وضاحت ہے. یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ صرف احداث نہیں، عمل کی بھی بات کی ہے. جس نے عمل کیا جو ہمارے معاملے میں سے نہیں، فہو رد، وہ جو ہے وہ پھینک دینے کے قابل ہے، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول
نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک روایت آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے اور حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً. اللہ کے رسول نے ایسا واعظ کیا دل میں اتر جانے والا تھا. ایسی جامع باتیں تھی. ساری جامع باتیں ہوتی ہیں نبی کی، مگر بعض دفعہ الفاظ کے اندر وہ بات کہ ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ دریا کوزے میں بند کر دینے والا جو ہے وہ بات ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. فرمایا ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. یعنی آپ دیکھیں وہ تمہید کس طرح باندھ رہے ہیں. صورتحال یہ تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھا اور دلوں کے اندر خوف طاری تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس طرح کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. تو ایک شخص نے پھر کہا یا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع. یہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی الگ ہو جانے والا، چھوڑ دینے والا یا دنیا سے چلے جانے والا آدمی قیمتی باتیں یا آخر کے اندر جو وصیتیں کرتا ہے آپ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یوں فرما رہے ہیں. تو فرمایا ہاں. تو کہا اوصینی یا رسول اللہ، اوصینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر ہمیں وصیت کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمعۃ والطاعۃ ولو کان عبدا. لمبی روایت ہے. فرمایا میرے بعد جو ہے وہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم اطاعت کرنا. حبشی غلام جو ہے وہ تم پر سردار بنایا جائے، خلیفہ بنایا جائے، امیر بنایا جائے، اس کی بات ماننا. کیوں؟ بعد میں اختلاف ہوں گے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے یہ تعریف جو ہے وہ نکالی جاتی ہے، میں علیکم بسنتی، میں چلا جاؤں گا، میرے بعد قریب جو لوگ ہیں جو میرے قریب رہے وہ تم پر عمراء اور خلیفہ بنائے جائیں گے. وہ خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا، انہوں نے دین کو جس طرح سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے اس سے آگے نہ بڑھنا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا علیہا، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. اور فرمایا عزو علیہا بالنواجذ، جس طرح دانتوں کے ساتھ انسان دانتوں کے اندر کوئی چیز لے لیتا ہے کہ یہ چھڑانا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، اس طرح اس پر جم جانا، ڈٹ جانا، اس کو چھوڑنا نہیں. اور پھر ساتھ ہی فرمایا یعنی یہ چیزیں اس باطنی حوالہ سے تھی. اب سلبی چیزوں کے حوالے سے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. وصیت دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کی کتاب، سنت، خلفائے راشدین کا طریقہ، اور پھر جن چیزوں سے بچایا وہ کیا تھا؟ بچ جانا. ایاکم ایاکم، جب یہ لفظ شروع میں آتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ بچ جاؤ، کوئی بڑی بات ہے جو بتانے والا. ومحدثات الامور، دین کے اندر بدعت اور نئی چیزیں داخل نہ کر لینا. فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی چیز جو دین میں داخل کی جائے گی وہ دین اور شریعت سنت نہیں ہوگا، وہ تو بدعت ہوگی. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یعنی یہ عام آپ سنتے ہیں کہ ہر محدث جو ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟ وہ جہنم میں لے جائے گی. یہی بات یہاں قرآن مجید کی صورت میں اور اس آیت میں جو میں نے پڑھی تھی، جو آدمی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، مومنوں کو طریقے کو چھوڑ دے، مومنوں کا طریقہ، اس ایمان والے گروہ کے اندر سب سے پہلے کون شامل ہیں، کون داخل ہوتے ہیں؟ خلفائے راشدین. اب ان کے زمانے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، انہوں نے جن چیزوں کی مخالفت کی ہے آپ اس کو اپناتے ہیں محبت کے اندر. جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ آدمی اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے اللہ کے قرب کے حصول میں بھی اس عمل کو اختیار کر لیتا ہے کہ جو جائز نہیں ہوتی، وہ دین کے مقابل ہوتی ہیں. کچھ لوگ آئے یا ثلاثۃ رحتن الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ آ کر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں بتاؤ، اے ازواج ہماری ماں، اللہ کے رسول کی عبادت کیسی تھی؟ فلما اخبروا بها کأنہم تقالوها، جب اللہ کے رسول کی عبادت بتائی گئی تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے جو ہے وہ بظاہر معلوم ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ تو معمولی، یہ کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا ہمیں اس سے زیادہ کرنا ہوگا. یہ تو اللہ کا رسول ہے، غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ نے پہلے پچھلے اور آئندہ سب گناہ اس کے معاف کیے ہوئے ہیں، وہ تو یہ بھی نہ کرتے تو ضرورت نہیں تھی، ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے. اور پھر ان میں سے ایک یہ کہتا ہے
وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اصلی اللیل، میں جو ہے وہ رات پر ابداً ہمیشہ نماز پڑھا کروں گا۔ اور پھر ایک کہتا ہے اصوم ولا افطر، ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک نے کہا ولا اتزوج النساء، میں بیویوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا، شادی نہیں کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس طرح انہوں نے میری عبادت، میری مصروفیات جو ہے وہ جاننے کے بعد اس طرح تبصرہ کیا ہے، یہ ریمارکس ہیں ان کے، تو انہوں نے کہا کل تم کذا و کذا، اللہ کے رسول نے کہا تم ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا یاد رکھو واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تم سب کے مقابلہ میں اگر اللہ سے کوئی ڈرنے والا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تم نے سمجھ لیا؟ یعنی میرے ان معمولات کو دیکھ کر تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو؟ میں جس توازن کے ساتھ زندگی گزار کر تمہارے سامنے اسوہ بن رہا ہوں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ میرے گناہوں کی معافی ایک طرف، لیکن کیا میری عبادت کے اندر کوئی کمی موجود ہے؟ جو جتنی چیزیں ہیں اگر تم اس پر بھی عمل کر سکو تو بڑی جرت اور بہادری کی بات ہے۔ میں اس دنیا کے اندر بھی وہ کچھ کر کے دکھانے والا ہوں کہ جو چلتا پھرتا انسان جو ہے وہ اپنے عمل کر رہا ہوتا ہے مگر وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میں تو تمہیں زندگی اس طرح اس ڈھنگ کے اندر گزارنے کے لیے جو ہے وہ تمہارے سامنے دلائل اور پھر عمل رکھ رہا ہوں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یعنی تم نے اپنے طور پر جو ہے وہ میری بات کو وہ اہمیت ہی نہیں دی یا سمجھے نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں دوسری طرف نگاہ رکھو کہ ان کا جذبہ کتنا نیک تھا کہ اللہ کے رسول کے مقابلہ میں ہم تو حقیر ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھتا بھی ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فرمایا اصلی اللیل، رات ہو یا دن نماز میں بھی پڑھتا ہوں، اصوم النہار وافطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور پھر میرے توازن کا حال یہ دیکھو، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے تمہیں زیادہ سے زیادہ 4 کی اجازت دی ہے، میری بیویاں جو ہیں وہ تو 9 اور 11 کی تعداد کے اندر ہیں، میں نے عورتوں سے شادی کر رکھی ہے، سب کچھ یعنی دنیاوی معاملات جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلا رہا ہوں۔ اور پھر یاد رکھو میری زندگی میں جو توازن اور اعتدال موجود ہے اسی کو اختیار کرو گے تو دین اور شریعت پر رہو گے، ورنہ میری سنت کو چھوڑ دو گے، اور جو شخص میرے اسوہ اور سنت کو چھوڑ کر نیکی کے ساتھ بھی کوئی اور کام کرتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ اگر میرے سنت سے اعراض کر کے خود آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا پھر میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے علاوہ کسی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے وہ فخر کرتا ہے تو کرتا رہے۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت اور تعلق وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دین پر اکتفا کیا جائے۔ جناب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جس طرح مشہور قول ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دین کے اندر کام ہونا چاہیے، اس کو اختیار کیا جانا چاہیے، دوسرے لفظوں میں وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے جو اپنے نبی سے کہا کہ جو میں وحی اتار رہا ہوں دوسروں تک پہنچاؤ، بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کا مطلب ہے تبلیغ دین کی ذمہ داری نبی پوری نہیں کر سکا، وہ جو اللہ نے کہا اور پھر نبی کی زبان سے جاری ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کی تکمیل ہو گئی ہے اور پھر میں نے نعمت جو ہے وہ مکمل کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر دین آج کسی چیز کو کہا جا سکتا ہے اور اس کو پسند کیا جا سکتا ہے تو وہ یہی اسلام ہے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لہذا اگر کوئی شخص اس سے بڑھ کر اسلام بنانے کی کوشش کرتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ میری سنت سے اعراض کر کے اگر کوئی شخص کام کرتا ہے میرے ساتھ پھر اس کا کوئی تعلق وہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ معمولی بات نہیں ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور پھر اس طرح کے لوگ جو اس بدعت کو دین کا حصہ بناتے ہیں اور پھر سنت کے مقابلہ میں زیادہ عمل انہی پر ہوتا ہے، جس کو اللہ کے رسول گمراہی قرار دے رہے ہیں اسی گمراہی پر زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے سہارے کے طور پر لوگوں کو تانا جو دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ بھئی تم کھانا کھاتے ہوئے یہ چمچ استعمال کرتے ہو، یہ تم فلاں جو ہے وہ نئے کپڑے پہنتے ہو، اللہ کے رسول نے پہنے تھے، اس طرح کھانا کھایا تھا، تمہاری گاڑیاں اس طرح کی، اللہ کے رسول اونٹوں پر جو ہے وہ سواری کرتے تھے،
آپ اندازہ کریں، پچھلے خطبات کو ذہن میں رکھیں، جو عادات اور عرف کی چیزیں ہیں دین سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب تانا ان چیزوں کے حوالے سے دیا جاتا ہے جو دین تھی ہی نہیں، مگر کیا کہا جاتا ہے تم دین کی مخالفت کرتے ہو۔ اگر ہم نے کر لی اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی مخالفت نہیں ہے، لیکن دین کے نام پر اگر تم کچھ کرو گے تو یہ مخالفت ہوگی۔ اگر تم یہ سمجھو کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تم اپنے آپ کو مخلص سمجھتے ہوئے اللہ سے کسی چیز کی امید رکھتے ہو، تو یاد رکھو اس کے اندر اخلاص کے باوجود اللہ سے کسی ثواب کی امید وہ ترک کر دو، اللہ سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات جو ہے وہ مختلف حوالوں سے کئی دفعہ جو ہے وہ کی جاتی ہے، مگر خاص موضوع اور عنوان کی نسبت کے ساتھ آپ یقین جانو کہ اگر اس کے اندر کوئی تعصب شامل ہوتا جو آج بنا لیا گیا کہ فلاں جو گروہ ہے، فلاں مسلک جو ہے وہ ترویج دیتا ہے، وہ بدعت کی جو ہے وہ بدعت کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، یہ دین ہی ہے، بلکہ یہ تو اچھا دین ہے۔ مطلب جو اللہ کے رسول نہ کر سکے، اللہ کے رسول کے صحابہ خلفاء نہ کر سکے، میں کر رہا ہوں۔ جذبہ دیکھو وہی وہ رہبانیت والا، آگے بڑھ کر انہی صحابہ والا جو کہتے تھے کہ رات بھر سوئیں گے نہیں، بیویوں سے شادی جو ہے عورتوں سے شادی نہیں کریں گے، وہی ساری چیزیں، مطلب میں کہتا ہوں اسی جذبے کے ساتھ بھی ہوں۔ تو وہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ رغب عن سنتی، اعراض کرنے والا تو ہوگا لیکن راغب ہونے والا، دین کے ساتھ چلنے والا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے راستے پر جو ہے وہ گامزن رکھے، اور پھر اس کے بعد مومنوں کے راستے پر جو ہے وہ ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ مومنوں کا راستہ، ایمان والوں کا راستہ، جن کے ایمان کے اندر شک نہیں ہے، قرآن و سنت جو ہے وہ ان کے ایمان کی تصدیق جو ہے وہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے ہمیں بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو خدشات اور پھر باتیں شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے غلو، یعنی نبی کی عقیدت کے حوالے سے جو غلو پیدا ہوتا ہے، اس کو سہارا بنا کر ہم جب نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کی زد میں آتا ہے، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ وہاں تک رہنا ہی دین ہے، نہ اس سے پیچھے ہٹنا نہ اس سے آگے بڑھنا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر گامزن رہنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔